پاکستان میں نشے کے مریضوں کی تعداد ملینز تک پہنچ چکی ہوئی ہے. اس کے مقابلے میں جو زیر علاج مریض ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم ہے، شاید 1% سے بھی کم. یہ جو ڈراسٹک چینج ہے، یعنی جو زیر علاج مریض ہیں ان کی تعداد اتنی کم کیوں ہے، اس کی مین وجوہات جو ہیں وہ 3 ہیں. ایک، مریض کی مرضی ہی نہیں ہوتی، وہ علاج کروانا نہیں چاہتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ جب چاہے اپنا نشہ چھوڑ سکتا ہے. اور دوسری طرف فیملی بھی اس بارے میں کافی زیادہ مریض کے ہی ہاتھوں اس وہم کا شکار ہو جاتی ہے کہ جب تک اس کی مرضی نہیں ہے تب تک علاج کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حالانکہ آج کے دور میں علاج میں ایسے طریقہ کار موجود ہیں کہ وہ مریض جن کی مرضی علاج میں شامل نہیں ہے ان کی مرضی کو شامل کیا جا سکتا ہے. پھر ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ فیملی کی تکلیف، یعنی فیملی کی شیم بہت زیادہ ہوتی ہے. فیملی کو بڑا مشکل ہوتا ہے اس بات کو ایڈمٹ کرنا کہ ان کا کوئی فیملی ممبر نشے کی بیماری کا شکار ہے. اس کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ علاج پر یقین نہیں ہوتا فیملیز کو. ان کو لگتا ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ زور زبردستی کی گئی تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو اس بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ کیسے معیاری علاج گاہوں کو ہم تلاش کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ گزشتہ 45 سالوں سے صداقت کلینک اور ولنگ ویز اس میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور یہاں پر ماہرین کی مدد سے سائنسی اصولوں کو علاج کا حصہ بنایا جاتا ہے. ڈاکٹر اعجاز، جب کسی کی مرضی ہی شامل نہیں ہے علاج میں، وہ چاہتا ہی نہیں ہے علاج میں آنا، کیسے اس کی مرضی کو بنایا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ. اس کے ہم 2 پہلو لے لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مریض علاج میں آنا چاہتا ہے جی. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو علاج میں لانے والے اس کے پیارے، اس کے لواحقین، اس کے پیرنٹس، اس کی فیملی، اس کے لوڈ ونز اس کو علاج میں لانا چاہتے ہیں جی. یا لانا ہی نہیں چاہتے. مصیبت یہ ہے کہ صرف ایک مسئلہ درپیش نہیں ہوتا اس کو ڈرگز کا. جی. عمومی طور پہ ڈرگز کرنے والوں کے پیچھے ڈرگ کرنے کا پہلا ریزن جو چھپا رہتا ہے فیملی سے بھی اور ڈرگ ایڈکٹ سے بھی، اور کئی مرتبہ ایسے علاج دینے والوں سے بھی جو اس میں پوری طرح سے ویل ٹرینڈ نہیں ہے، کمپیٹنٹ نہیں ہے. وہ یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو موڈ مزاج کے بھی بہت مسئلے ہوتے ہیں. کبھی اس کا موڈ بہت اوپر چلا جاتا ہے، تیزیوں میں چلا جاتا ہے، اور وہ سب کو کہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اور کبھی وہ اتنا باٹم آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کا موڈ اتنا نیچے چلا جاتا ہے. یہ جھولے کی طرح ہے، یہ رولر کوسٹر رائڈ کی طرح ہے. اس میلیو میں، اس تناظر میں وہ کیسے حاصل کرے گا علاج؟ جی. اور بہت سارے شکوک و شبہات اس کو بھی گھیر لیتے ہیں، اور پھر دوسری طرف فیملی کو بھی گھیر لیتے ہیں. تو فیملی یہ سوچتی ہے کہ یہ بات شاید جھوٹ ہی ہو جائے اور ہمیں علاج گاہ تک نہ جانا پڑے. اس کے وعدوں پہ چلتے ہوئے وہ علاج گاہ کا رخ نہیں کرتے، بلکہ اس کو پروسیس کو پروکریسٹینیٹ کرتے رہتے ہیں، دیر سے دیر کرتے رہتے ہیں اور علاج حاصل نہیں کرتے. وکیل مراد صاحب سے بھی اس بارے میں ان کی رائے بھی جاننا چاہیں گے، ان کی انپٹ کیا ہے؟ پروسیس انٹرونشن ایک پیورلی سائنس پہ بیسڈ میتھڈ ہے جس میں فیملی ممبرز جو ہیں وہ سائنسی معلومات حاصل کرتے ہیں اور اپنی جو کمیونیکیشن ایبیلٹیز ہیں ان کو امپروو کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ اپنے لوڈ ون کے اندر ایک تبدیلی لاتے ہیں، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں وہ علاج کو ایکسیپٹ کرنے کی سٹیج پہ آتا ہے. پرانے جو طریقہ کار ہیں جس میں فیملی ممبرز جو ہیں وہ نیگنگ، پولنگ، پلیڈنگ اور کنفرنٹیشن کرتے ہیں، لیکن یہ سارے طریقہ کار جو ہیں وہ کارآمد ثابت نہیں ہوتے. عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ گھر والوں کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے، ان کے موٹیوز بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی انٹینشنز بہت پازیٹیو ہوتی ہیں، لیکن نتائج نہیں نکلتے، کیونکہ جو وہ میتھڈ اڈاپٹ کرتے ہیں، جو بیہیویئر وہ اختیار کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہوئے، وہ ہرٹفل ہوتا ہے یا ہرٹفل ہو سکتا ہے. تو ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ جو موٹیویشنل میتھڈز ہیں کسی بھی نشے کے مریض کو علاج میں لانے کے، وہ بہت زیادہ مؤثر ہیں
ایز کمپیئر ٹو جو کنفرنٹیشنل میتھڈز ہیں. چونکہ جو موٹیویشنل میتھڈز ہیں یہ ایک ایسی مداخلت کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اس کے اندر پیدا کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کے اندر، جس میں آپ ایک رسپیکٹ اور ڈگنیٹی سے جو ہے وہ اس سے بات چیت کرتے ہیں. اور پیشنٹ جو ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ زیادہ ریسیپٹیو ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ مریض کی مدد لینے کی جو راہیں ہیں وہ وہاں سے نکلتی ہیں، اور وہ اپنے لیے ایک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے. نشے کا جو مریض ہے وہ اپنی بیماری میں انڈیویجول لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے، مینوپولیٹ کرنا، ڈینائی کرنا، چونکہ وہ حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسی لیے دیکھا یہ گیا ہے کہ 101 بیسز پہ پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا، بات چیت کرنا کارآمد ثابت نہیں ہوتا. اس لیے فیملی انٹرونشن کو ترجیح دی جاتی ہے، اور فیملی انٹرونشن میں ایک ٹائم اور ایک ڈے ڈیسائیڈ کر کے سارے فیملی ممبرز جو ہیں وہ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور اس طرح سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ ان سارے فیکٹس کو وہ ریسیو کرتا ہے. فیملی انٹرونشن جو ہے وہ ایک نان تھریٹننگ اور نان پرووکیٹری وے ہے جس میں آپ انڈینائیبل فیکٹس کو پیشنٹ کے سامنے رکھتے ہیں. ڈاکٹر صداقت علی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں جو کہ ابھی سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں اور پڑھائی سے ان کا دل اچاٹ نظر آتا ہے اور اسکول میں جاتے ہیں. تو ایسے بچوں کا علاج جو ہے وہ گھر والوں کی مداخلت سے ہو سکتا ہے کہ اہل خانہ پروفیشنل سے رابطہ کرے اور اس سے نشے کی بیماری کے حوالے سے تمام معلومات حاصل کرے. اور اس کاؤنسلنگ میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو جو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے وہ پھر جا کے اپنے مریض کے ساتھ وہی باتیں کرتے ہیں. اس کو ہم انڈائریکٹ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، یعنی ہم گھر والوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، گھر والے اپنے مریض کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور اس کو پروسیس انٹرونشن کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر ویلیوز پوری طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور وہ ریئلائز کر سکتا ہے، اسے گلٹ ہوتا ہے، تو پھر ایسے مریض کے لیے فیملی انٹرونشن کارآمد ہوتی ہے. فیملی انٹرونشن کا مطلب ہے کہ گھر کے لوگ ایک گروپ بنا کے تو معالج کے پاس جاتے اور وہ گروپ معالج سے سارا طریقہ کار سیکھتا ہے مداخلت کا. اور جس مریض میں ریئلائزیشن ہوتی ہے اور گلٹ ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر ضمیر جو ہے وہ کافی مضبوط ہوتا ہے، یعنی اس کا کانشیس جو ہے وہ بہت الائیو ہوتا ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے پھر گھر والے ٹریننگ کے بعد ایک دن جا کے بات کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مریض علاج کو قبول کر لیتا ہے. لیکن مریضوں کی ایک بڑی اکثریت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جن کو ریئلائزیشن نہیں ہوتی، ان کے اندر ویلیو سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، ان کے ساتھ بہت پیمپرنگ ہوئی ہوتی ہے اور ان کا ماحول ایسا ہوتا ہے جس میں سبھی طرف جو ہے پارٹی ہو رہی ہے، نشے ہو رہے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کے درمیان اپنا پرورش پا رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کو نشے کے معاملے میں ترغیب دیتے ہیں. اور ایسے مریضوں کو پھر کرائسس انٹرونشن کے ذریعے علاج مہیا کیا جاتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب پانی پلوں کے نیچے سے بہت سا گزر چکا ہوتا ہے، بہت سے حادثے ہو چکے ہوتے ہیں اور گھر کا ماحول انتہائی ابتر اور خراب ہو چکا ہوتا ہے، فیملی ڈس فنکشنل ہو چکی ہوتی ہے، اور مریض کی اپنی اور خاندان کی جو بدنامی ہے بڑی واضح طور پر ہو چکی ہوتی ہے، اور صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر علاج میں نہیں جائیں گے تو بہت تباہی آئے گی، بہت بربادی آئے گی. تو ایسے میں بعض اوقات پھر ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی جرم کر کے یا ٹریفک ایکسیڈنٹ کر کے پولیس میں جا پھنستا ہے تو والدین اس کو اس شرط پر پولیس سے چھڑوائیں کہ وہ یہاں سے سیدھا علاج میں جائے گا. تو پاکستان میں نشے کی بیماری کا جو علاج ہے، اگر اس پہلو سے توجہ دی جائے تو وہ بہت زیادہ کارآمد ہو جائے گا، عام ہو جائے گا،
کیونکہ نشے کے مریض کسی نہ کسی طریقے سے جلد یا بدیر کوئی نہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جس سے پھر ان کو پولیس کا اور لا انفورسنگ ایجنسیز کا سامنا ہوتا ہے، اور پھر معاملہ جب پولیس کے ہاتھ میں آتا ہے، وکلاء اور ججوں کے ہاتھ میں آتا ہے، تو وہ پھر مریض کو قانون کی طاقت سے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ علاج میں جائے، اور جب وہ علاج میں چلا جاتا ہے تو پھر بات ماہرین نفسیات کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کس طرح اس کا ذہن چینج کریں، کس طرح اس کو خود فریبی کے جال میں سے نکالیں، تو پھر اس کی زندگی کے دن پھرنا شروع ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کی گرومنگ ہوتی ہے، اور وہ پھر یہ جان لیتا ہے کہ اس کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ وہ نشہ چھوڑ کے ایک لا ابائڈنگ سٹیزن بن جائے اور اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کرے۔ Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. مس حفصہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، علاج کے راستے میں بڑی رکاوٹ شیم بھی ہے، جو کہ فیملیز کی ایک بہت بڑی پین ہے. ہم یہاں پر فیملیز کو ڈیل کرتے ہیں، وہ کافی تکلیف میں ہوتے ہیں. آپ کے نزدیک شیم یا فیملی کا روگی ہو جانا، یہ کیسے علاج تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتا ہے؟ تھینک یو سو مچ مس شمائلہ. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ نشے کی بیماری میں فیملیز کا شیم زدہ ہونا بالکل ایسا ہے جیسے کسی زمین کا سیم زدہ ہونا. یعنی کوئی بھی زمین اگر سیم زدہ ہوگی تو اس پہ کوئی فصل نہیں لگ سکتی. تو فیملی اگر شیم زدہ ہو جائے گی نا، تو یہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے علاج کے راستے میں کہ سالہ سال اسی چیز میں گزر جاتے ہیں کہ فیملی اس چیز میں سے نکل ہی نہیں پاتی، اور یا تو وہ کسی نقصان یا کسی حادثے کو دعوت دے دیتی ہیں، یا وہ الٹیمیٹلی چوٹیں کھا کر کسی علاج گاہ میں پہنچتی ہیں، لیکن تب تک بیماری بہت بڑھ چکی ہوتی ہے. ویسے تو ہر بیماری میں ہی بہت زیادہ شیم ہوتی ہے، خاص طور پر کرونک بیماریوں میں، لیکن انفارچونیٹلی نشے کی بیماری میں سب سے زیادہ شیم ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ ایٹ فرسٹ پلیس اس کو بیماری نہیں سمجھا جاتا. فیملیز بھی اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کردار کی خرابی ہے، یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اس کے بس میں ہے. یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس بیماری میں بھی اس ڈرگ ایڈکٹ یا اس سفرر کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ اس پر ہک ہو جائے، یا اس کے بغیر رہنا مشکل ہو جائے. اور کچھ شیم جو ہے وہ اس ڈرگ ایڈکٹ نے بھی ان کے اندر انڈیوس کی ہوتی ہے، ان کو بلیم کر کے، کیونکہ جب بھی ایک ڈرگ ایڈکٹ یا کوئی بھی بندہ جو نشہ استعمال کرتا ہے وہ کوئی کرائسس کرتا ہے اور اس کی فیملی پھر اسے کانفرنٹ کرتی ہے اور یہ بات چار دیواری میں ہو رہی ہے، تو ایک چیز تو ان ریٹن یا ان سیڈ کانٹریکٹ آپ سمجھ لیں بیچ میں ہوتی ہے کہ یہ بات باہر نہیں نکلے گی. کیوں باہر نہیں نکلے گی؟ کیونکہ لوگ کیا کہیں گے یا ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے. الٹیمیٹلی فیملی کو، ماں باپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوشچنز ہم پر آئیں گے کہ ہماری شاید تربیت نہیں تھی، یا ہمارے گھر کا ماحول نہیں اچھا، ہمارا بچہ ڈرگ ایڈکشن میں چلا گیا. ہم فیملیز کو یہ کانسیپٹ سمجھانے کی بہت کوششوں میں ہیں اور ہم کافی اچیو بھی کر چکے ہیں اس میں، لیکن ابھی بھی میرا خیال ہے بہت سارا کام اس پر ہونا ضروری ہے کہ وہ ہیلپ لینا شروع کریں، وہ بات کرنا شروع کریں اپنے مسئلوں پر، کیونکہ سائلنس سے، چھپانے سے، پردے ڈالنے سے کبھی بھی کسی کو مدد نہیں ملی. وکیل مراد صاحب سے بھی اس بارے میں ان کی رائے بھی جاننا چاہیں گے، ان کی انپٹ کیا ہے؟ شیم میں جکڑے ہوئے لوگ اچھا محسوس نہیں کر پاتے، اور جب وہ خود اچھا محسوس نہیں کرتے تو وہ اپنے پیارے کی مدد بھی نہیں کر پاتے، چونکہ جو شیم ہے وہ آپ کو اندھیروں میں رکھتی ہے، آپ کو غار میں رکھتی ہے، آپ کو یہ میسج مسلسل دیتی ہے کہ تم نے کچھ غلط کیا ہے. تو جب آپ اس
جھنجھٹ میں پھنس جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو پھر آپ اپنے پیارے کی مدد کی بجائے اس کی بیماری کو اور ورسٹ کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، چونکہ اس کی بیماری تو چاہتی یہ ہے کہ آپ سرنڈر کر دیں، آپ ہتھیار ڈال دیں اور آپ کچھ نہ کریں اور بس آپ دیکھتے رہیں، بے بسی کی تصویر بن کے آپ اپنے پیارے کو دیکھتے رہیں۔ بیماری تو اس کی یہ چاہتی ہے، لیکن جو آپ کا رول ہے وہ تو کچھ اور ہے۔ رول تو یہ ہے کہ آپ نے آگے بڑھ کے اس کی مدد کرنی ہے، چونکہ وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتا۔ جس ذہن کے جس حصے سے اس کو یہ انسائٹ آنی ہے، اس کو ریئلائزیشن آنی ہے کہ نشہ ایک بری چیز ہے اور اس سے میری زندگی کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے، تو برین کا وہ حصہ ہی متاثر ہے نشہ کرنے کے نتیجے میں، تو یہ تو مدد آپ ہی کی طرف سے ہوگی۔ تو آپ کو اس کیفیت سے اور اس حالت سے اپنے آپ کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ آپ شیم سے باہر آئیں گے، آپ اس مسئلے کو جس کو آپ نے انڈسکسیبل بنا دیا ہے، اس کو آپ ڈسکسیبل بنائیں گے، کیونکہ جو بیماری ہوتی ہے وہ ڈسکس کرنے سے، ہیلپ لینے سے ہی ٹھیک ہوتی ہے۔ اس کو پوشیدہ رکھنے سے، اس کو راز میں رکھنے سے بیماری کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی، بلکہ وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتی جائے گی، ورسٹ ہوتی جائے گی۔ میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صداقت علی کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اس کو بھی ہم دیکھیں۔ کچھ پرائمری کرونک النیسز میں پھر بھی بہت شیم ہے۔ ملیریا میں کوئی خاص شیم نہیں ہے کہ 2 دن میں چلا جائے گا، یا ایون کرونا میں بھی اتنی شیم نہیں پائی جاتی، خوف زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو نشے کی بیماری میں سب سے زیادہ ہرڈل ہوتی ہے۔ ہمیں بتاتے ہیں ہمارے جو کلائنٹس ہیں جو کہ اپنے مریضوں کو علاج میں لاتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ کس قدر تکلیف کا سامنا کرنے کے بعد، لمبے عرصے تک مشکلات میں سے گزرنے کے بعد آخرکار انہوں نے ہمت کی کہ ٹیلی فون کیا یا پھر خود تشریف لا کر اس بارے میں بات چیت کی، اور وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو قدم من کے ہو جاتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ شیم فیل ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے سارے جو خدشات ہوتے ہیں کہ ہم پر اچھی نظر نہیں ڈالی جائے گی، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ انکنڈیشنل ریگارڈ کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ درد دل کی بات ہوتی ہے جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں، تو ہم ان کے درد دل کو ایسے محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اپنے طویل تجربے کی روشنی میں، کہ کتنا گھر میں فساد ہوتا ہے جب کوئی نشے کا مریض اپنی منمانیاں کرتا ہے، اور صبح و شام گھر میں شور شرابہ ہوتا ہے، مریض توڑ پھوڑ کرتا ہے، وہ مسلسل گھر والوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میں بہت خطرناک ہو گیا ہوں، مجھ سے بچ کے رہنا، اور وہ ایک ہاتھی کی طرح گھر میں جھوم رہا ہوتا ہے اور باقی لوگ بچ بچا کے اپنی زندگی کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ شیم کا بہت گھر میں دورہ ہوتا ہے، تو مریض کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات کو باہر نہیں نکالیں گے، یہ ایک میوچول کانسپریسی سی لگتی ہے گھر میں، جہاں جو فزیکل ابیوز ہوتا ہے اس میں بھی مارنے والا اور مار کھانے والا دونوں اس بارے میں بہت ایک ان کا اتحاد ہوتا ہے کہ باہر کسی کو پتہ نہ لگے۔ اسی طرح نشے کی بیماری میں مریض بھی یہی چاہتا ہے کہ باہر کسی کو پتہ نہ چلے، اور گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ باہر کسی کو پتہ نہ چلے، لہذا جب مریض دفتر نہیں جاتا تو گھر والے اس کے لیے بہانے بناتے ہیں، جب وہ کسی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتا تو تب بھی وہ ایک جھوٹ گھڑ کے فوراً پیش کر دیتے ہیں۔ اس طرح جھوٹ بولنے سے پھر ان کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو اندر ان کا کانشس جو ہے وہ پرک کرتا رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ انہیں یہ دیکھ کر بہت رنج ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت ہی بدل کر رہ گئی ہے۔ یہ جو شیم ہے یہ چھپے رہنے سے ٹھیک نہیں ہوتی، اس کے لیے جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتے ہیں یہاں پہ وہ ایک آئیڈیل ماحول ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ جہاں کسی فیملی ممبر کو اگر نشے کی بیماری ہے تو اہل خانہ آسانی سے آ سکے اور ان کے اوپر چپتی ہوئی کوئی نظریں نہ ہوں،
یہ بہت زیادہ فیملیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر انکوائریز ڈیل کرتے ہوئے کہ فیملی کا ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا. ان کے سوال بہت زیادہ ہوتے ہیں علاج گاہوں کے بارے میں، یعنی وہ کیسے تلاش کریں ایک معیاری ٹریٹمنٹ کو. نشے کی علاج گاہوں میں کچھ علاج گاہیں معیار کا اس طرح خیال نہیں رکھتی، کیونکہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ رہنما اداروں کے علاوہ جیسے صداقت کلینک ہے یا ویلنگ ویز ہے، نشے کی بیماری کے علاج کو ایسے کیا جاتا ہے جیسے تمام تر اپنی سی کامن سینس کی یا دوسری طرح کی کوششیں یا مریض کو خوش کرنے کی کوششیں یا مریض کے ساتھ سختی کرنے کے بعد جو ہمت اور طاقت بچ جاتی ہے اس سے علاج میں انویسٹ کیا جاتا ہے. نشے کے علاج میں میڈیکل کمیونٹی پرٹیکولرلی ہمارے ہاں اس طرح سے بہت توجہ اور یکسوئی سے یا شوق سے اپنی محنت نہیں کرتی جیسے باقی بیماریوں کے علاج میں. جیسے پاکستان میں سائیکالوجسٹ اور میڈیکل ڈاکٹرز یہ سوچ کے عام طور پر اپنی تعلیم میں آگے نہیں بڑھتے کہ ایک دن وہ ایڈکٹس اور الکوہولکس کا علاج کریں گے. اگر آپ اس کے بعد عملی طور پر علاج گاہ جس کا اچھا معیار ہو دیکھنا چاہیں تو آپ پاکستان کا رہنما ادارہ ویلنگ ویز اور صداقت کلینک دونوں کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر مریضوں سے شائستہ رویے بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن اصل موضوع یعنی نشے کی بیماری کے علاج کے کیا کیا کمپوننٹس ہیں ان پر بھی عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ نشے کی بیماری کا علاج کوئی ٹائم آؤٹ نہیں ہے. وکیل مراد صاحب سے بھی اس بارے میں ان کی رائے بھی جاننا چاہیں گے، ان کی انپٹ کیا ہے. کسی بھی ادارے کے لیے چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ اس کی سٹینڈنگ ہے اس متعلقہ فیلڈ میں. ڈاکٹر صداقت علی جو اس ادارے کے سربراہ ہیں ان کا مور دین 45 ایئرز کا تجربہ ہے، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے 30 سال ہو گئے ایک ایڈکشن کاؤنسلر کے طور پہ. اور اگر میں جو ڈاکٹر صاحب کی ٹیم ہے صرف میں جو 10 جو لوگ ہیں ان کی ٹیم کے ممبرز ہیں ان کا تجربہ اکٹھا کروں تو یہ تقریباً 200 ایئرز کا تجربہ بن جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سسٹم ہے جو پروگرام ہے وہ بہت سمودھ ہے، یعنی اتنا سمودھ ہے کہ جتنا آپ جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ چائے کا کپ پیتے ہیں اور اس میں بالکل کوئی آپ کو ایسی فیلنگز نہیں ہوتی، ان ایون چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی، تو ویلنگ ویز کا جو پروگرام ہے وہ بھی اتنا ہی جو ہے وہ سمودھ ہے، جس میں پیشنٹس کو بڑی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہاں پہ کوئی مین ہینڈلنگ نہیں ہوتی. حالانکہ پیشنٹ جو ہیں وہ بہت ڈسٹرکٹیو بیہیویئرس کے ساتھ، سائیکوسس کے ساتھ، اگریسو بیہیویئرس کے ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ آتے ہیں، لیکن جو پیچھے آرگنائزیشن کا ایکسپیرینس ہے اس کی بنیاد پہ ان چیزوں کو بہت ہی جو ہے متوازن طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہوتا ہے. اور یہی ایک وہ چیز ہے جو کہ دوسرے انسٹیٹیوشن سے ویلنگ ویز کو الگ کرتی ہے. اسٹینڈرڈ آف دا ٹریٹمنٹ سینٹرز کے بارے میں میں چاہوں گی ڈاکٹر صداقت بھی اپنا انپٹ دیں. سو آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی اس بارے میں کیا کہتے ہیں. علاج کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو سمجھنے لگتے کہ ری ہیب کا چناؤ کیسے کریں، کیونکہ ری ہیب کی سوچ آتے ہی تھوڑی انٹیمیڈیشن سی محسوس ہوتی ہے، اپنے لوڈ ون سے جدائی کا خیال. آج کی ری ہیب میں جو بین الاقوامی معیار ہے اس میں اہل خانہ اپنے مریض سے کسی بھی وقت چاہیں تو مل سکتے ہیں. جیسے دیگر بیماریوں کے علاج میں جب مریضوں کو ہسپتال جانا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اہل خانہ ان سے مل سکتا ہے، تو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اگرچہ بہت سے ری ہیب کچھ خاص وجوہات کی بنا پر کوئی کہتے ہیں جی مہینے بعد پہلی دفعہ مریض کو ملائیں گے یا 45 دن کے بعد پہلی دفعہ ملائیں گے، تو یہ کچھ دال میں کالے والی بات ہے.
حقیقت یہ ہے کہ ایک مریض کا حق ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ سے مل سکے اور اہل خانہ جب چاہیں اپنے مریض سے تبادلہ خیالات کر سکے. اور یہ علاج کا ایک ضروری حصہ بھی ہے کہ جب پیشنٹ کا اپنے اہل خانہ سے انٹریکشن دیکھتے ہیں ہم تو ہمیں بہت سارے بیماری کے پہلوؤں سے واقفیت ہوتی ہے اور علاج کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. تو اگر پیشنٹ آج داخل ہوا ہے تو اگلے دن ہی اس کی میٹنگ اہل خانہ سے ہوتی ہے اور اسے ہم ٹچ اینڈ گو میٹنگ کہتے ہیں. یہ میٹنگ کو بہت زیادہ تفصیلی نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ دیر اگر اہل خانہ مریض کے پاس رکیں تو انہیں جذباتی دشواریاں ہوتی ہیں. کسی علاج کا یا ریہیب کی اہلیت جاننے کا یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کا ثبوت خود ہی فراہم کر دیں. جو سابقہ کامیابیاں انہوں نے علاج کے حوالے سے حاصل کر رکھی ہیں ان کامیابیوں کو نئے کلائنٹس کے ساتھ واضح طور پر اگر ہم دکھا سکیں اپنی کارکردگی تو اس سے فیملیز کے اندر بڑا بھروسہ پیدا ہوتا ہے. تو جو اچھی علاج گاہیں ہیں انہیں اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں اپنے سابقہ کلائنٹس کی سیٹسفیکشن کے حوالے سے ان کے ساتھ ملاقات کا موقع دیں یا ان کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کا موقع دیں تو یہ ایک بڑا اچھا ٹیسٹ ہے کسی علاج گاہ کا. اگر کوئی پیرنٹس آتے ہیں ہمارے پاس اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا کام کاج کیسا ہے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم انہیں علاج گاہ میں آزادانہ کسی بھی وقت گھومنے پھرنے کا موقع دیں اور ہم انہیں موقع دیں کہ وہ جو موجودہ زیر علاج مریض ہیں ان کے حالات دیکھیں کیونکہ ایک اچھی علاج گاہ اپنے مریض کو غنودگی میں نہیں رکھتی یا وہ روبوٹ بنا کے نہیں رکھتی. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. آج کے دور میں علاج میں ایسی انٹرونشنز ہیں کہ کسی کو مرضی کے بغیر بھی علاج میں لایا جا سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں فیملی کیا کرے یا وہ کیا سٹیپس ہیں وہ کیا طریقہ کار ہیں جو کسی بھی مریض کی مرضی بنا سکتے ہیں علاج میں؟ میڈیکل سائنسز میں علاج میں جب بھی کوئی شخص انکیپیسیٹیٹ ہو جائے یعنی اس کی مینٹل فیکلٹیز یا اس کی فزیکل فیکلٹیز ایسی ہو جائیں کہ وہ اپنے لیے صحیح فیصلہ نہ لے سکے تو اس کا علاج اس کے لواحقین اس کے گارڈینز کراتے ہیں. اگر کینسر میں دیر کر دی جائے تو پھر بعد ازاں وہ کارگر علاج نہیں ہو سکتا, نتائج جو ہے وہ اچھے حاصل نہیں کیے جا سکتے. اسی طرح سے اگر ہم نشے کی بیماری کو ڈیلے کر دیں گے دیر کر دیں گے تو کہیں وہ بہت دیر نہ ہو جائے پھر یعنی ایک ٹانکا اگر وقت پہ لگایا جائے تو وہ 9 ٹانکوں سے بہتر ہے کہ وہ سارا پیرہن ہی ادھر جائے. اگر کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ یا ڈاکٹر جو علاج کر رہا ہے نشے کے مریض کا اس کی فیملی کو صحیح معلومات دے, ان سے کمیونیکیٹ کرے, ان کا کانفیڈنس بھروسہ بحال کرے, ون کرے کہ وہ بات سمجھ سکے. سو ایک تو کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. نشے کی بیماری میں مداخلت برائے اصلاح ہوتی ہے, یعنی کہ جو ایک پورا کام خراب ہو گیا ہے بایولوجیکلی جسمانی طور پہ نشے کے مریض کا, سائیکولوجیکلی یعنی دماغ اس کا جو ہے معاف ہو گیا ہے, اور اس کے جو تعلقات ہیں وہ گھر میں, نیبرہڈ میں اور سوسائٹی میں خراب ہو چکے ہیں, اور اخلاقی گراوٹ کا وہ شکار ہو گیا, اور فیملی جو ہے وہ بھی صحیح فیصلہ نہیں. تو ان 5 عناصر کو دیکھتے ہوئے فیملی کو صحیح ہیلپ دینے کے لیے اور مریض کو صحیح مدد دینے کے لیے نشے کے مریض کو انٹرونشن کرنی پڑتی. جی ندیم صاحب, آپ کا انپٹ یہ فیملی انٹرونشن کی طرف, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
انٹرونشن یا مداخلت برائے اصلاح نام ہی اس چیز کا ہے کہ جسے کہا جاتا ہے ہاؤ ٹو ہیلپ سم ون ہو ڈز ناٹ وانٹ ہیلپ، کہ ایسے شخص کی مدد کیسے کی جائے جو مدد چاہتا ہی نہیں، لیکن مدد اس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ نہ صرف خطرات میں گھرا ہوا ہے بلکہ ہر دوسرے چوتھے دن یا دوسرے تیسرے ہفتے بڑے حادثے جیسے گاڑی کا ایکسیڈنٹ، گھروں میں مار پیٹ، پھر نشے کی بیماری اور موڈ ڈس آرڈرز میں سائیکوسس جیسے گنز کی انفیچویشن یعنی فائر آرمز، اسلحے کی رغبت رکھنا، محبت کرنا، اسلحے کو کلیکٹ کرنا، اس کا استعمال بھی گاہے گاہے کرتے رہنا، جس سے دوسروں کو یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ طبیعت کے بڑے سخت ہیں، حالانکہ ان کے اندر خطرے کو جانچ لینے کا حس ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نشے کی بیماری کے علاج میں یہ یاد رہے کہ اس میں عملی اقدامات پہلے اٹھائے جاتے ہیں جی، اور علاج کس حد تک ضروری ہے یہ سوچ یا یہ سمجھ بوجھ ڈیولپ ہونا کلوز سیکنڈ ہے یا دوسرے نمبر پر ہونے والا ایک معاملہ ہے۔ یہ جو سب لوگوں کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ مرضی آئے گی تو کچھ ہوگا، یا اندر سے جب تک آواز نہیں آتی تب تک علاج نہیں ہو سکتا، جب تک یہ نہیں چاہے گا یا جب تک ول پاور نہیں ہوگی۔ ایکچولی یہ کانسیپٹ بہت پرانے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ آج کل کے زمانے میں جب ہمیں ہر چیز بڑی اپڈیٹڈ چاہیے ہوتی ہے، when ہمیں کوئی فون چاہیے ہوتا ہے تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ وہ اپڈیٹڈ ہو، وہ بہت بہترین ہو۔ ہمیں اپنے کپڑے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں تو ہم وہ ٹرینڈ کے مطابق سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن جو سوچیں ہیں علاج کے بارے میں ہمارے ذہن میں تو وہ کافی پرانی ہیں۔ تو ہمیں اپنے علم کو بھی علاج کے بارے میں اپڈیٹ کرنا چاہیے، اور جیسے انٹروینشن کی ندیم صاحب اور ڈاکٹر اعجاز دونوں نے بات کی تو وہ اپڈیٹڈ ورژن ہے، تو ہمیں اس اپروچ کو دیکھنا چاہیے جو کہ آج کل بیسٹ پریکٹس کہلاتی ہے، کہ اب ہمیں انتظار نہیں کرنا کہ کتنے سال گزرے اور مریض کے اندر سے آواز آئے، ہمیں باہر سے کوئی ایسے کام کرنے ہیں کہ اس کے اندر کی آواز آئے۔ وکیل مراد صاحب، آپ کی رائے اس میں کیا ہے؟ پلیز ذرا شیئر کیجیے گا۔ ایڈکشن کی بیماری ہو، الکوہولزم ہو، بیہیویئرل ڈس آرڈرز ہوں، مینٹل النیسز ہوں، گیمبلنگ ہو، یہ جتنے بھی ڈسٹرکٹیو بیہیویئرز ہیں جس میں پیشنٹ جو ہے وہ یہ انسائٹ کھو چکا ہوتا ہے اور سائیکوسز میں جا چکا ہوتا ہے، اس کو نہیں اندازہ ہوتا ہے چونکہ وہ ریالٹی سے اس کا جو کانٹیکٹ ہے وہ بہت لوز پڑ چکا ہوتا ہے، اور ایسے حالات میں اس کے اندر سے یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ وہ اپنے لیے کوئی پروفیشنل ہیلپ لے، یا اس کو یہ ریلائز نہیں ہوتا کہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اگر گھر میں آگ لگی ہو تو اس کا انتظار کرتے رہنا یا آگے بڑھ کے اس کو نہ بجھانا بھی ایک ظلم ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی صورتحال میں ایک طریقہ کار ہے مدد کرنے کا، جس میں ٹیم جاتی ہے اور پیشنٹ کو جا کے ریسکیو کرتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ اس سے پیشنٹ کی ناراضگی شروع کی سٹیج میں ضرور پیدا ہوتی ہے، لیکن اس ان ولنگنیس کو ایونچولی ولنگنیس میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور یہ کام بخوبی جو ماہرین ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت علی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ گھر والوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنے علاج کے لیے راضی ہو جائے گا۔ اسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب اس کا بہت برا حال ہوگا، جب یہ ہٹ باٹم ہوگا تو تب پھر یہ علاج کی طرف راغب ہوگا اور تبھی علاج کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کے جو حالات کی خرابی ہے وہ اس کے سامنے آپ اس طرح بیان کر سکتے ہیں لفاظی کے ساتھ اور جذباتی رنگ میں کہ وہ جو زیادہ محسوس نہیں کرتا اپنے حالات کی خرابی کو، تو وہ اپنے بارے میں یہ تصور کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس کے حالات بہت خراب ہیں۔ اس کے لیے کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا استعمال کریں، جس میں کہ لفظوں کا چناؤ ایسا کریں کہ جو جذباتی امپیکٹ رکھتے ہوں، اور اس کے علاوہ ہم کچھ تصور ایسا پیش کریں جیسے کہ جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم میچ کھیل رہی ہوتی ہے اور 30 پہ 4 آؤٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ 70 پہ 9 آؤٹ ہو جائیں گے اور پوری ٹیم جو ہے 80-85 تک ساری آؤٹ ہو جائے گی۔ تو جب ہم پیشنٹ کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں کہ جو معاملات ابھی ہیں، جب وہ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے معاملات،
تو کیا نتیجہ نکلے گا. اس کے لیے فیملی ممبرز جو ہیں وہ ایسی جذباتی طاقت استعمال کر سکتے ہیں جو فیملی کے پاس ہوتی ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ فیملی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس یہ طاقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس طاقت کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. جس طرح فیملی ممبر مریض کے ساتھ ایک شدید جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں، اسی طرح مریض بھی فیملی کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی چالاکی سے گھر والوں کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. لیکن ایک سائنسی حقیقت ہے کہ جتنی بھی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں اور جنہیں ہم پرائمری کرونک پروگریسو النیسز کہتے ہیں، یاد رہے کہ یہ جو نشے کی بیماری ہے یہ بھی ایک جسمانی بیماری ہے اور اس کا آغاز جسم میں ہوتا ہے. جسم سے مراد دماغ بھی ہے، جسم سے مراد جگر بھی ہے، جو کہ نشے کی بیماری میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. سرے دست چونکہ ہم نشے کے مریضوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ڈوئل ڈائگنوسس ہو سکتا ہے کہ ان کو ساتھ بائیپولر ڈس آرڈر بھی ہے، تو ایسے لوگ اپنی فیملی پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اگرچہ وہ اس کا اقرار نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی فیملی کے بغیر اپنے سروائیول کا تصور بھی نہیں کرتے. تو فیملی کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر وہ سمجھداری کے ساتھ اپنے رشتے ناطے کی جذباتی طاقت کا استعمال کریں گے تو مریض جلد ہی علاج کے لیے رغبت ظاہر کرنا شروع کر دے گا. زیادہ تر لوگ اسے بیماری نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو نظر لگ گئی ہے، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ ضرور ہم نے کوئی گناہ کیا ہوگا یا ہماری آمدنی میں کوئی نقص ہوگا تو اس وجہ سے ہمارے بیٹے کو جو ہے اس بیماری کا سامنا ہے. یہ ساری ضعیف الاعتقادی کی باتیں ہیں. رزق حلال اچھی چیز ہے اور اکثر جو کہا جاتا ہے کہ رزق حلال کھلاؤ گے تو اولاد کے اوپر اس کا اچھا اثر ہوگا، یہ باتیں صرف رزق حلال کمانے کی تقویت کے لیے کی جاتی ہیں. اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں. سائنس اگرچہ ان چیزوں کو نہیں مانتی اور سائنس ان کا بہت اچھا شائستہ حل پیش کرتی ہے، تو عام طور پر جب رشتہ دار ہی اپنے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے نشہ کرتا ہے یا یہ اس طرح سائیکیٹرک ڈس آرڈر میں مبتلا ہے تو انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا جس کا نتیجہ ان کے بچے کو مل رہا ہے. تو یہ وہی بات ہے جیسے کہ مارے گھٹنا اور پھوٹے آنکھ. تو یہ درست باتیں نہیں ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بہت غم زدہ کرنے والی باتیں ہیں کہ جن کے گھر میں ایک نشے کی بیماری پوری فیملی کو پریشان کیے ہوئے ہے اور ان کے عزیز و اقارب ان کی کوئی مدد کرنے کی بجائے اس طرح کے تانے دیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں مناتے ہیں. تو یہ چیز پھر لوگوں میں شیم کریٹ کرتی ہے. پھر وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اچھا حتیٰ کہ بہن بھائیوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے کہ وہ اپنے گھر میں کس قدر مصیبت میں مبتلا ہے. پاکستان میں سب سے پہلے یہ بات لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس نسیم نے ورڈکٹ میں اور فیصلے میں کہی تھی کہ نشے کے مریض کا علاج کرنے کے لیے اس کی رضامندی ضروری نہیں ہے. انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا تھا کہ نشے کے مریضوں کو اپنے ستاروں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے والدین نے درد دل سے ان کے علاج کے بارے میں سوچا اور پھر انہیں شفا کی طرف گامزن کیا. تو پاکستان میں یہ قانون کے عین مطابق ہے اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی پروبیشن آفیسر کے ذریعے، ججز کے ذریعے، پروسیکیوٹرز کے ذریعے مریضوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اگر وہ سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ دل سے علاج میں شریک ہو جائیں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟
अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help. शेम जो है ये इलाज के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। फैमिली इस पेन की वजह से इलाज शुरू नहीं करवाती, वो वल्नरेबिलिटी अपनी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है। इसकी हीलिंग के लिए ट्रीटमेंट में या इलाज में क्या तरीक़ाकार होते हैं, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर भी है जो फैमिली की शेम पर काम करे? शेम हर इंसान की घुट्टी में मौजूद होती है। आप देख लें कि हमारे साथ ज़िंदगी में कोई भी हादसा हो, कोई भी सानिया हो जाए, तो हम इंसान सबसे पहले ये सोचते हैं कि शायद ये कोई मेरे गुनाहों की सज़ा है, या ये कोई मैं कोई अच्छा बंदा नहीं हूँ, या वो किसी ना किसी तरह से अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं और उसको मज़हब से जोड़ते हैं, और फिर गिल्ट में चले जाते हैं, और फिर शेम में चले जाते हैं कि शायद ये फ़लाँ चीज़ की सज़ा दी जा रही है मुझे। तो बचपन से ही एक बच्चा जब पैदा होता है और उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है घर में जिसके अंदर शेम मौजूद होती है। जैसे माँ बाप जब वो कोई गलतियाँ करता है तो उसको सिखाने की बजाय टॉन्ट करना या सार्केस्टिक हो जाना या डांट डपट करना, तो उसके अंदर एक चीज़ पैदा कर दी जाती है कि यू आर अ फेलियर या यू कैन नॉट डू इट, और वो भी अपने बारे में ये सोचना शुरू कर देता है कि आई एम अ फेलियर, और वो एक पैराडाइम सा बना लेता है उस तरह का अपने जहन में, और फिर वो जो एक्शन करता है उससे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं क्योंकि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ कर चुका होता है। अब शेम एक ऐसी चीज़ है कि ये हमारी ज़िंदगी से हम बिल्कुल निकाल भी नहीं सकते। It's a natural emotion बिल्कुल for correction है। और सेंस ऑफ शेम का हमारी ज़िंदगियों में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सेंस ऑफ शेम को लूज़ कर देंगे या निकाल देंगे अपनी ज़िंदगी में से, तो हम इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब हम कोई गलत काम करते हैं और हमें एहसास होता है कि हमने ये गलत किया, तो फिर हम उसे इम्प्रूव करते हैं। जब हम ये बातें फैमिली से करते हैं, क्योंकि मिस्टर शुमाइला ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, हमें बहुत ध्यान से बात करनी पड़ती है और हमें बार बार उन्हें बताना पड़ता है कि हमारी इंटेंशन आपके जज्बात को मजरूह करना बिल्कुल नहीं है। आप जो प्रैक्टिस करते हैं वो फ़िलहाल जारी रखें जब तक आपका साइंस पर बिलीफ नहीं आ जाता है, जब तक आप साइंटिफिक अप्रोच से रिज़ल्ट्स नहीं ले लेते। उनको बेशक जारी रखें, लेकिन रिज़ल्ट्स इन तरीक़ों से आएंगे। बीमारियाँ मज़हब नहीं देखती, बीमारियाँ जेंडर नहीं देखती, बीमारियाँ मौसम नहीं देखती, हालात नहीं देखती। बीमारियाँ तो जब साजगार माहौल हो जाता है बीमारी का, तो वो आ जाती हैं, और उनको जो तरीक़ेकार डिज़ाइन हो चुके हैं, जो तरीक़ेकार डिफ़ाइन हो चुके हैं, उन्हीं से ठीक किया जा सकता है। तो जब कोई इंसान बेबस हो जाता है ना, तो वो ब्लेम गेम की तरफ जाता है, और ब्लेम गेम्स के नतीजे में हमेशा गिल्ट या शेम आपके हिस्से में आ जाती है। आपने बहुत यहाँ पर देखा होगा कि जब फैमिलीज़ बच्चों को इलाज में लेकर आती हैं, तो वो एक बड़ा अरसा अपने घर में या रिश्तेदारों में ये बताती हैं कि वो दुबई गया हुआ है, या वो फ़लाँ जगह गया हुआ है, या वो किसी तबलीगी जमात के साथ गया हुआ है। वो ये नहीं बताती कि वो हॉस्पिटल में है और उसे इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये बता दिया तो शायद कंपनी की बदनामी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे माँ बाप की प्रोडक्ट होते हैं ना, माँ बाप कंपनी होते हैं। तो कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट के लूप होल्स या उसकी वो चीज़ें नहीं बताएगी कि ये हमारे में ये कोताही है। विलिंग वेज के जो पेजेस हैं सोशल मीडिया पर, उस पर शेम के मुतल्लिक बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनको अगर आप सिर्फ देखना शुरू कर दें, अभी आपने अपने बच्चे को कहीं एडमिट भी नहीं कराया, तो भी आप अपने बिहेवियर्स में एक डिफरेंस देखेंगे, एक रिमार्केबल डिफरेंस देखेंगे, और आपके जो ड्राइव है और आपके जो एक्शंस हैं वो ही बदलना शुरू हो जाएंगे। शेम हीलिंग के लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं? शेम की हीलिंग के लिए काउंसलिंग, बतौर ख़ास ग्रुप काउंसलिंग, ग्रुप फॉर्मेट में होने वाली काउंसलिंग बहुत कारगर होती है। गो के शेम हमें और दूसरे लोगों को मजबूर करती है कि हम अपने ही खौल में जाएं, सिमट जाएं, पीछे हटें, दूर हों, इसरार करें कि हमें 1-to-1 काउंसलिंग दी जाएगी और इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाएगी। लेकिन ये शेम हीलिंग नहीं। शेम हीलिंग ये है कि हम
ایسے لوگوں کے درمیان ایک خاص سٹرکچر اور ایک خاص ہینڈلنگ میں انٹریکٹ کریں، جس سے ہمیں یہ جاننے کا موقع بھی ملے کہ جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں یہ تو بہت عام ہے۔ پاکستان میں کوئی ایسا خاندان نہیں جس میں کم از کم ایک نشے کا مریض نہ ہو۔ بالکل۔ اور یہ یاد رہے کہ نشے کی بیماری پہ بات نہ کرنے سے نشے کی بیماری خود بخود ٹھیک نہیں ہو جاتی، گو کہ اس طرح کی فینٹیسیز بھی لوگ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاں تو خود ہی ٹھیک ہو گیا تھا، اور ہمیں یہ جاننے کا بھی موقع ملتا ہے کہ نشے کی بیماری کی بربادی میں شیم ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ شیم چھپتی نہیں ہے، یہ شیم چھپتی ہے، یہ شیم عیاں ہو جاتی ہے، ہمارے طریقوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم شیم میں ہیں، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا، سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور شیم جو ہے ہیلنگ اس کے طریقوں میں ہمارے یہاں پہ جو مروجہ طریقہ رائج ہے ولنگ ویز اور صداقت کلینک میں، اس میں فیملی جو انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کرتی ہے کہ تم نے یہ اپنی بیماری کے دنوں میں غلطیاں کی، حالانکہ تم ہمارے بہت ہی پیارے، ہمیں تم سے بہت پیار ہے، مگر یہ ایونٹ، یہ واقعات ہوئے، حق سچ بتایا جاتا ہے، نشے کے اثر میں تم سے یہ غلطیاں ہوئیں۔ ان کو یہ کلیئر ہو جاتا ہے انٹرونشن سے، فیملی کو بھی اور پیشنٹ کو بھی، جو فیملی یہاں پر انٹرونشن لیٹرز کے ذریعے ان کو بتاتی ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، بیماری میں اور ان کی اوریجنل سیلف میں فرق ہے۔ وکیل مراد صاحب، آپ کی رائے اس میں کیا ہے؟ پلیز ذرا شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ شیم سے نکل گئے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے پاؤں میں جو بیڑیاں ہیں ان کو توڑ لیا اور منزل جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ہم نے اپنے تجربے میں یہی دیکھا ہے کہ جو خاندان، جو فیملی ممبرز اپنے مسئلے کو ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس احساس ندامت سے وہ نکل آتے ہیں کہ آخر وہ ہی کیوں اس بیماری کا شکار ہوئے یا انہی کے گھر میں ایسا مسئلہ کیوں آیا، تو وہ بہت جلدی ریکور کر جاتے ہیں۔ اور جتنا وہ اس چیز میں اپنے آپ کو پھنسا کے رکھتے ہیں، جتنا وہ اس احساس ندامت اور شیم کے اندر جکڑے رہتے ہیں، بیماری اتنے ہی لمبے عرصے تک چلتی ہے اور ان کی جان نہیں چھوڑتی۔ تو اس لیے جو شیم سے نکلنا ہے وہ تو بہرحال بہت ضروری ہے۔ آپ اکیلے اس مسئلے سے نہیں گزر رہے، دنیا میں لاکھوں فیملیز ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو اس بیماری کا شکار ہوئے، اور الٹیمیٹلی جب انہوں نے صحیح رستہ اختیار کیا، ایک سائنسی طریقہ کار پہ انہوں نے کام کیا، تو نتائج بالکل ان کو ملے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ چھپانے کا نہیں ہے، چونکہ آپ چھپا کے اس کو اور بڑھاوا دیں گے، چھپا کے آپ اس کی شدت میں اضافہ کریں گے۔ اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور اس کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کر کے، تاکہ آپ کھلی فضا میں سانس لے سکیں، چونکہ جب تک آپ شیم میں ہیں تو آپ کو گھٹن محسوس ہوگی، اور شیم سے جو ہیلنگ ہے وہ آپ کو اس سفوکیشن سے نکال کے ایک کھلی فضا میں لے کے آتی ہے۔ میں فیملی کی شیم کے بارے میں ڈاکٹر صداقت علی کی انپٹ بھی چاہوں گی، دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں۔ شیم کی جو رکاوٹ ہے علاج کی راہ میں وہ دور ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیم جو ہے ہمیں باندھ کے رکھ دیتی ہے، وہ ہمیں زندگی کے اس اہم حصے کی طرف توجہ نہیں دینے دیتی جہاں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسی چیزوں پہ ہم بہت توجہ دے رہے ہوتے ہیں جس سے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، صرف ڈسٹریکشن ہوتی ہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں اس کو پیار نہیں دیا تھا، تو اگر ہم اب بہت زیادہ پیار دیں گے تو یہ نشے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا اگر ہم نے کوئی گناہ کیا تھا تو ہم کوئی خیرات وغیرہ کر کے اس گناہ کا ازالہ کر دیں، یا کوئی تعویذ یا اس طرح کی چیزیں، یا یوں سمجھنا کہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ ان سب چیزوں میں جب بندہ پڑا رہتا ہے تو مایوسی اس کا لازمی نتیجہ ہے جو سامنے آتا ہے، اور جن گھروں میں نشے کا مسئلہ ہوتا ہے تو مایوسی تو دنیا کی آخری چیز ہے جس کی ان کو ضرورت ہے۔ انہیں تو روزانہ ایک امید افزا دن کا انتظار ہوتا ہے، انہیں تو ہر روز نئے سرے سے بھرپور امید کی ضرورت ہوتی ہے، اور
یہ جو ایک یقین ہے کامیابی کا جو کہ وقت سے پہلے آتا ہے, یہ شیم ہیل ہونے سے آ سکتا ہے. کیونکہ جب شیم ہیل ہونے لگتی ہے تو ہماری جو سوچوں کا کرائسس ہے وہ درست ہو جاتا ہے اور دماغ میں ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے, اور دماغ میں وہ شور ختم ہو جاتا ہے, خدشات کا شور, تباہیوں بربادیوں کا شور. بعض اوقات تو وہ اپنے بچوں کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ ابھی تو ہم زندہ ہیں, مر جائیں گے تو تمہارا کچھ نہیں بچنا. یعنی یہ ساری جو ڈسٹارشن ہے تھنکنگ کی, اور یہ بات سوچتے رہنا کہ بس تباہی ہی مقدر ہے, اس سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. ہمیں نہ صرف امید چاہیے, امید کے بعد جو اگلی منزل ہے وہ یقین کی منزل ہے, جو معاملات کو دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, گھر سے نکلے تو پتہ چلتا ہے, سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے. اور جو ریہیب سینٹرز ہیں ان کو وزٹ کر کے ضرور دیکھنا چاہیے. اگرچہ پاکستان میں اچھے ریہیبس کی کمی ہے, لیکن پھر بھی آپ آغاز کریں گے تو اچھے ریہیب تک بھی ضرور پہنچیں گے. اور ولنگ ویز اور صداقت کلینک کی حد تک تو میں کھلی دعوت دیتا ہوں کہ علاج تو بہت بعد کی بات ہے, شروع میں تو آپ کو فیملیرائز ہونے کی ضرورت ہے. ویری امپورٹنٹ. یعنی شیم جو ہے اس میں آپ کا جو ناطہ لوگوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. ویل میننگ لوگ جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں ان کے ساتھ رابطے کی ضرورت ہے. اگر آپ لفظ فیملیرائز کو دیکھیں تو اس کے اندر فیملی کا لفظ آتا ہے کہ جب تک آپ ریہیب کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ نہیں کریں گے آپ انہیں اپنی فیملی کا حصہ نہیں بنا سکتے. آج پھر بھی کرایا تو نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from Willing Ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help. علاج گاہوں کا جو معیار ہے, جو فیملیز کا اعتبار نہیں رہتا, ان کا یقین نہیں ہے علاج گاہوں کے معیار کے اوپر, اس بارے میں آپ کیا ہمارے ویورز کو ہیلپ کریں گے؟ علاج یا علاج گاہ کے معیار کا جو ہماری نظر میں پہلا درجہ ہے وہ مریض اور مرض کو مان لینا ہے. عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ باقی بیماریوں کے مریضوں کا تو بڑا پروٹوکول بھی ہوتا ہے, جیسے دل کے مریضوں کا بڑا پروٹوکول ہے. یعنی جب ان کا ایک نان انویسو انٹرونشنل پروسیجر کیا جاتا ہے اسٹینٹنگ, تو اس کو بڑا اونچے درجے کا کام سمجھا جاتا ہے, یا سمجھا جاتا ہے کہ اس سے کوئی عزت اور وقار, اور ان کے ڈاکٹرز کا بھی بڑا احترام ہوتا ہے. نشے کے جو پیشنٹس ہیں ان کو عمومی طور پر یہ والا عزت اور احترام حاصل نہیں ملتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی علاج گاہ کے معیار کو جانچنے کے لیے یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ وہ جو نشے کے مرض کے علاج کا کہتے ہیں تو کیا وہ نشے کے مرض کو اور نشے کے مریض کو خود اس نظر سے دیکھتے ہیں یا نہیں. نمبر 2, نشے کی بیماری کے علاج کا چھپ کر ہونا, اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. نہ ہی نشے کے مریض کو فیملی سے دور کر دینا, اس کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے جس پلیٹ فارم کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور وہ پاکستان میں رہنما ادارے بھی ہیں, صداقت کلینک اور ویلنگ ویز, وہاں پر آپ کو روزمرہ کام کاج میں نشے کے ریکور ہوتے ہوئے مریض, جنہیں ریکورنگ پیشنٹس کہا جاتا ہے, ان کے فیملی ممبرز اور انہی کے ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلر حضرات, یہ تمام
گاہے گاہے آپ کو اکٹھے کسی فورم پر ایک دوسرے سے ٹریننگ اور انٹریکشن میں نظر آئیں گے. تو یہ طریقہ کار نشے کے مرض میں صحیح نہیں ہے کہ ہم پیشنٹ کو یعنی اس طرح کے جملے بھی بولے جاتے ہیں کہ مریض کو جمع کروا دیا. مریض کی جمع تفریق کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے علاج کی ضرورت ہے، اور علاج کا کم سے کم معیار وہی ہے جو باقی بیماریوں کے مریضوں کا ہے. اگر ان کا عزت اور احترام ہے تو نشے کا مریض یا ہمارے مریض کا عزت اور احترام بھی ہے. اس وقت پاکستان کی تمام علاج گاہوں میں میرے اندازے کے مطابق 1-1.5 سے بھی زیادہ مریض نہیں ہوں گے، اور یہ میں نے بہت بڑی تعداد آپ سے کہہ دی. یعنی نشے کے مرض میں مریض کو مریض سمجھنا، اس کے علاج کو علاج سمجھنا، اور اسے اسی طرح ہر ممکن علاج مہیا کرنا جیسے باقی بیماریوں کے مریضوں کو میسر ہے، یہ پہلا درجہ ہے اور یہ کم سے کم درجہ ہے. نشے کی بیماری بھی جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں علاج میسر ہی نہیں ہے، باندھ کے مار کے اس کو پتہ نہیں زود و کوب کر کے اندر چین سے باندھ دیا جائے گا، زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا. بہت ساری توہم پرستی ہے، بہت ساری غلط سوچیں ہیں، کوئی جادو ٹونا ہے، کچھ نہیں. اویئرنیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ ہمیں ولنگ ویز، جیسے آپ نے فرمایا، بے شمار لٹریچر اور بے شمار ویڈیوز اکراس دا بورڈ. ڈاکٹر صداقت اپنے 45 سالہ تجربے کی بنیاد پہ، کیونکہ انہوں نے تو اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی. یہ علاج جو ہے جن زمانے میں شروع انہوں نے کیا، 70 کی دہائی کے آخری دن تھے جب یہاں پہ افغانستان وار کی وجہ سے بہت زیادہ ہیروئن کی ایپیڈیمک آ چکی تھی. تب سے ڈاکٹر صاحب نے یہ آغاز کیا اور پھر اس کو بہتر بنانے کے لیے بہت جدوجہد کی، اور امریکہ سے اور پوری دنیا سے جو بہترین لٹریچر تھا وہ حاصل کیا اور عوام الناس میں اس کو پھیلایا 1 to 1. اور اب جب سے انٹرنیٹ مہیا ہوا ہے یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں. مس آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس سے؟ نشے کی بیماری میں جو لوگ علاج تک نہیں پہنچ پاتے نا مس، ان کے اندر کچھ خوف ہوتے ہیں، اور ان خوف کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. جس طرح ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی جاننے والوں میں کسی نے علاج کروایا اور وہ سکسیزفل نہ رہا ہو، تو ان کے اندر یہ خوف آ جاتا ہے کہ کیا فائدہ علاج کروانے کا، مطلب رزلٹ تو وہی ہے، یا اس نے باہر آتے ہی نشے کا دوبارہ استعمال شروع کر دیا. تو یہ چیز ان کو علاج کو، اپنے بچے کے لیے علاج کو پرسو کرنے کے لیے روک دیتی ہے. آپ کبھی بھی اپنے پیاروں کو تکلیف میں تڑپتا نہیں دیکھ سکتے. آپ کو علاج تو ہمیشہ کروانا ہی چاہیے، اور پڑتا بھی ہے کروانا. تو پھر آپ کو پورا ہوم ورک کر کے ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے. وکیل مراد صاحب، آپ کی رائے اس میں کیا ہے؟ پلیز ذرا شیئر کیجیے گا. ولنگ ویز میں جو سیشنز ہوتے ہیں، جو کاؤنسلنگ پروگرامز ہوتے ہیں، جس میں ایک طرف فیملی ہے، ایک طرف پیشنٹس ہیں، اور ایک طرف ولنگ ویز کی ٹیم ہے، یہ بھی ایک بڑا منفرد قسم کا جو ہے وہ تجربہ ہے، اور منفرد قسم کے سیشنز ہیں جو شاید ہی دنیا میں کسی ادارے میں، کسی انسٹیٹیوشن میں ہوتے ہوں، جہاں پہ ایٹ اے ٹائم تینوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے اور ایک ہی جگہ پہ میسر ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو رزلٹس کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اتنا سسٹم جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے. یعنی فیملیز جو ہیں وہ انسائڈ دا ریہیب سینٹر وزٹ کرتی ہیں، جہاں پہ پیشنٹس کا لیونگ ایریا ہے، وہاں پہ ریگولر وزٹس ہو رہے ہوتے ہیں فیملی ممبرس کی، اور ہر چیز پہ ان کی نظر ہوتی ہے، ہر چیز ان کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے. بقیہ جگہوں پہ انسٹیٹیوشنز میں اتنا فیئر اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہیں ہوتا کہ جہاں پہ کلائنٹ کو، ایون کلائنٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ملایا نہیں جا رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے دور رکھا جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس طرح کی پریکٹسز نہیں ہوتی، اور یہاں پہ آپ کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے، آپ ان لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی، جن کی سکسیس سٹوریز ہیں، ایسی فیملیز جنہوں نے اپنے لوڈ ون کو اس مشکل سے نکالا. ولنگ ویز جو ہے وہ انٹرونشن، یعنی جہاں کرائسس ہو وہاں پہ بھی جو ہے وہ مدد فراہم کرتا ہے. فیملی انٹرونشن ہے، پروسیس انٹرونشن ہے، اور فیملیز کو جو ہے
وہ اس پروگرام کے اندر پوری طرح سے ان رکھتا ہے. یعنی فیملی جو ہے وہ بیک ٹو بیک فیملی جو ہے وہ پورے کے 100 دن آلموسٹ روزانہ کی بیسس پہ جو ہے وہ فیملی جو ہے وزٹ کر رہی ہوتی ہے اپنے پیشنٹ کو. اور یہ جو 100 دن کا پروگرام ہے یہ ڈے 1 سے لے کے 100 دن تک بڑا سٹرکچرل ہے. اور اس 100 دن کے بعد کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ سیکنڈ فیز فالو اپ کا 100 دن ہے، اور پھر 2 ایئرز کا پروگرام جو ہے وہ چلتا ہے. تو اس کے فیزز ہیں، پہلا فیز، دوسرا اور تیسرا فیز. تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت ہی یونیک ہے، کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی. تو اس وجہ سے بھی ولنگ ویز جو ہے وہ دوسروں کی نسبت جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، جہاں پہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے. ڈاکٹر صداقت علی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نشے کے علاج میں بھی کسی زمانے میں جیل کا سا سما ہوتا تھا یا مینٹل اسائلم جیسی کوئی فضا ہوتی تھی. تو اب سب کچھ بدل گیا. پہلے ربر روم ہوتے تھے جس میں کسی مریض کو علیحدہ بند کر دینا یا اسٹریٹ جیکٹ بنا دینا. اب یہ زمانہ جہالت کی باتیں سمجھی جاتی ہیں، اور ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر جو سٹرکچر ہوتا ہے، جیسے کہ دوسرے اسپتالوں میں شیشے لگے ہوتے ہیں اور ماحول جو ہوتا ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی جیل کا سا سما ہو. تو بالکل جس طرح کی عمارتیں دوسرے اسپتالوں کی ہوتی ہیں، ایک اچھے ریہیب کی عمارت بھی ویسی ہی ہوتی ہے. اور یہ سب چیزیں جو اہل خانہ ہے وہ علاج سے پہلے بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ان کی راہ میں یا ان کے مشاہدے میں کوئی رکاوٹ ڈالے تو پھر وہ دوسری جگہ جا سکتے ہیں. اگرچہ معیاری علاج گاہیں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے پاکستان میں اور دنیا میں بھی، یعنی آپ امریکہ میں بھی دیکھیں تو 80% علاج گاہوں کا کوئی بہت اچھا معیار نہیں. 16% وہاں کی علاج گاہیں کم و بیش اچھا معیار پیش کرتی ہیں، اور 4% ہیں جو ان معیارات پر پورا اترتی ہیں جو نائڈا کے معیارات ہیں. امریکہ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ ابیوز جو سرکاری باڈی ہے، یا شمسا. پاکستان میں الحمدللہ صداقت کلینک اور ولنگ ویز دونوں اس بین الاقوامی معیار پہ پورا اترتے ہیں جو کہ مقرر ہے بین الاقوامی طور پر. اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی علاج کا نشے کے علاج کو جاری رکھنا چاہتی ہے انہیں گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ جو نئی ڈیولپمنٹس اپنے علاج میں انہیں شامل کرنا چاہیے. علاج گاہوں کا لائسنس یافتہ ہونا ضروری ہے. جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے، جیسے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے، یا ہمارے دوسرے صوبوں میں جو ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں، تو جہاں جہاں ہماری علاج گاہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد اور مریض سب جگہ وہ لائسنس یافتہ ہے. اور علاج گاہوں میں کوئی ون مین شو والی بات نہیں ہوتی کہ ایک ہی بندہ سارے کام کرتا نظر آئے. یہاں آپ کو میڈیکل اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ڈیٹاکس کر سکیں، یا مریض کے جو جسمانی بیماریوں کے مسائل ہیں جو کہ نشے کی بیماری کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کا اچھا علاج ہو سکے. اور سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کاؤنسلرس کی ضرورت ہوتی ہے، پھر نرسنگ سٹاف اور دیگر عملہ جو سپورٹ سٹاف ہے جنہیں ہم یہاں اسسٹنٹ مینیجرز کہتے ہیں. تو آپ یوں سمجھیں کہ کسی اچھی علاج گاہ میں جو مریضوں کی تعداد ہے اس سے کوئی 3 گنا زیادہ عملے کی تعداد ہوتی ہے. جیسے ولنگ ویز میں جو کل کیپیسٹی ہے مریضوں کی جن کا علاج ولنگ ویز میں ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ 28 سے زیادہ نہیں ہے، 28 لیکن سٹاف کی تعداد جو ہے وہ 100 سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو مختلف ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو یہ کچھ پہلو ہیں جو کہ اہل خانہ بڑے اچھے طریقے سے علاج میں شامل ہونے سے پہلے بھرپور طریقے سے ان کا جائزہ لے سکتے ہیں تاکہ انہیں بعد میں کوفت نہ ہو، انہیں بے چینی نہ ہو یا کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو. پہلے کئی دفعہ جب مریض کہتے تھے کہ میں 2 دن آ کے رہنا چاہتا ہوں تو میں کہتا تھا تمہاری نانی کا گھر تھوڑا ہے کہ بلا وجہ تم آ کے رہنا چاہتے ہو. تو پھر مجھے پتا چلا کہ ان کے دل میں کوئی بات ہے، اور پتا چلا کہ جب انہیں خدشہ ہوتا ہے تو پھر وہ آ کے 1 آدھ دن
واپس اپنے سیٹ اپ میں، جسے وہ اپنا سیٹ اپ کہتے ہیں، اس میں آ کے وہ رہنا چاہتے ہیں. کئی مریض تو جب ڈاکٹر صداقت علی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈگمگا رہے ہوتے ہیں یا انہیں کریونگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ولنگ ویز کے سامنے سے گزر جاتے ہیں تو ان کی کریونگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک اتنی ایک پاورفل فیلنگ ہے جو پیشنٹ اپنی علاج گاہ کے ساتھ محسوس کرنے لگتے ہیں. تو یہ کچھ خاص پہلو ہیں جو ولنگ ویز سے وابستہ ہیں اور جن کے بارے میں ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے لطف و سرور محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک ایسا کھیل کھیل رہے ہیں جس میں کوئی ہارے گا نہیں بلکہ سب جیتیں گے. تو جو ون ون کا تصور ہے وہ یہاں پہ آتا ہے کہ ہم ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کے دیندار ہیں. دیکھیے دنیا بھر میں جو اعلیٰ درجے کی علاج گاہیں ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، تو وہ پبلشنگ ہاؤس بھی ہوتے ہیں. جہاں سے میری ٹریننگ ہے ہیزلڈن منیسوٹا میں، تو وہ باقاعدہ ایک پبلشنگ ہاؤس ہے جن کی سینکڑوں تصنیفات ہیں. بہت سی کتابیں ہیں جو انہوں نے پبلش کی ہوئی ہیں، بہت سی ویڈیوز ہیں جو انہوں نے بنا رکھی ہیں. تو اس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ولنگ ویز اور صداقت بھی بہت سا لٹریچر پبلش کرتا ہے اردو زبان میں خاص طور پر، تاکہ لوگ اچھی طرح سے جو کانسیپٹس ہیں ان کو سمجھ سکیں. پھر جو زمانہ بدل گیا ہے تو اب ویڈیوز کے ذریعے بہت سا کام ہوتا ہے. تو کوئی 7,000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ جو کہ ولنگ ویز میں بنائی گئی پچھلے 45 سال میں، اور جن سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. بے شمار لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ صرف ہماری ویڈیوز دیکھ کے ہی نشے سے نجات حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لیتے ہیں. اور پھر ہمیں میسج کر کے یا ای میل کر کے یا کسی طرح رابطہ کر کے تو شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ہمارے دن بن جاتے ہیں جب کوئی ہمیں اس طرح کے میسج آتے ہیں تو ہمارا دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے جب لوگ اس طرح کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی طرف سے ہمیں بہت ہی اچھا فیڈ بیک ملتا ہے. ہر شخص کا جو دل ہے وہ زخموں سے بھرا ہوتا ہے اور وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ بہت شیم فیل ہوتی ہے، اور ان کے اندر سے کچھ چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں جو بے آواز ہوتی ہیں. ان کے کچھ زخم ہوتے ہیں جو باہر سے دکھائی نہیں دیتے کیونکہ ان زخموں کے منہ اندر کی طرف آتے ہیں. تو ہم ایک ایسی اسپیشلٹی میں کام کرتے ہیں جہاں لوگ اپنے دکھ کو اندر ہی اندر پی جاتے ہیں اور وہ ان کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے. اور جب ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن ہم ہر دم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے لیے خوشیوں کا اہتمام کر، کیونکہ یہ بہت دکھ جھیل چکے ہیں اور یہ بہت ڈیزرو کرتے ہیں کہ زندگی کا ایک حسین مزہ پھر نئے سرے سے چکھنے لگے. اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. Get out! Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from Willing Ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.